السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ تو آج ہمارا محرم الحرام سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، اور آج کی قسط میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ بھی جانیں گے کہ ان دو خاص ہستیوں کا نکاح کب ہوا اور کیسے ہوا۔ بیٹل آف بدر جسٹ ٹوک پلیس دیئر ان مدینہ، مدینہ میں جنگ بدر لڑی گئی جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن بدر کے دن ایک اور بڑا سانحہ بھی پیش آیا، اسی لیے اس دن کو بڑی خوشی کا دن اور بڑے دکھ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس دن نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ بدر سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے۔ حضرت رقیہ بالکل اسی دن اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں جب جنگ بدر جیتی گئی۔ تو جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کی فتح حاصل ہونے پر خوشیاں منا رہے تھے تو خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات فرما گئی ہیں۔ حضرت عثمان بڑے دکھ میں تھے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام اور عثمان رضی اللہ عنہ یعنی دونوں کے لیے دکھ میں تھے، بیکاز عثمان رضی اللہ عنہ واز اے اسپیشل اینڈ بیلوڈ پرسن۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کروا دیا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین یعنی دا پوزیسر آف ٹو لائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شریک حیات حضرت العاص ابن ربیعہ کے ساتھ مکہ میں رہ رہی تھی، جبکہ حضرت ام کلثوم اپنے شریک حیات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر رہ رہی تھیں، اور اب نبی علیہ السلام کے گھر ان کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھی۔ Now, can you imagine if you love the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام ایک لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ ہوں بھی نبی علیہ السلام کی فوٹو کاپی، یعنی ہوں بہو ان کی جیسی ہوں، ان کا فیمیل ورژن ہوں، سبحان اللہ۔ Can you imagine how many people wanted to marry فاطمہ؟ یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کتنے لوگ نکاح کے خواہش مند ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو اگر ہم ان لوگوں کی لسٹ دیکھیں تو ان میں سب سے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان دونوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ بھیجا۔ دونوں اس مقصد سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق، اور انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا Just wait, give me some time, and then نبی علیہ السلام said she is young، یعنی ان کے ذہن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کوئی اور تھا۔ اگر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر سکتے ہیں تو یعنی کچھ تھا، ورنہ آپ کبھی ان دونوں کو انکار نہیں کرتے۔ اینڈ آف کورس ابو بکر اینڈ عمر آر کلوزر ٹو دا ایج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی علیہ السلام کی نظر میں کوئی تھا۔ سو ہاؤ ڈو وی گیٹ علی ان ٹو دی پکچر؟ اور اس تفصیلی نریشن کی سب سے خوبصورت اور کول بات یہ ہے کہ یہ نریشن حضرت ابو الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، سبحان اللہ، یعنی ہاؤ آئی میٹ یور مدر نریٹڈ بائی علی۔ اور یہ جاننا کتنا دلچسپ اور خوبصورتی سے بھرا ہوگا کہ آخر میرے والدین کیسے ملے تھے اور ان کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں سوچا، لیکن آئی واز لائک اگر انہوں نے ابو بکر اور عمر کو منع کر دیا ہے تو میرا تو کسی طرح سے کوئی چانس بن ہی نہیں سکتا، اور سوچتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نظر میں جو کوئی بھی ہوگا لیکن وہ میں نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ علی رضی اللہ عنہ thought there is no way that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was thinking about me۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں جنگ بدر والے سال یعنی 622 اور 623 کی۔ علی علیہ السلام اسٹل ینگ تھے، ان کی عمر تقریباً 23 سال تھی، جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 16 سال کی تھیں۔ دے آر اسٹل پریٹی ینگ ماشاء اللہ، اور اس وقت شادیاں بہت کم عمر میں بھی ہوا کرتی تھیں، یعنی ایٹ دا ایج آف 10، 12، 13۔ تو علی رضی اللہ عنہ اس نریشن کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خاندان یعنی ہاشم میں سے کسی کے گھر بیٹھا ہوا تھا،
تو خاندان والوں نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے کیوں نہیں جاتے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت ان کے گھر میں ایک بڑی عمر کی خادمہ بھی موجود تھی۔ We don't know her name from the narration, but انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام کی نظر آپ پر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ اپنی محبوب بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے جبکہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو لوٹا دیا؟ No way. So he said she kept on pushing me. یہاں تک کہ فائنلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں۔ I don't own anything. I am poor. تو اگر میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا بھی ہوں تو میرے پاس مہر تک کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ She said اگر آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ شاید یہ ان کی خادمہ کی طرف سے کوئی ہنٹ تھی۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر صدیق، عمر الخطاب اور سعد ابن معاذ جو کہ مدینہ کے بڑے چیف تھے، انہوں نے مجھے انکریج کیا، حوصلہ دینا شروع کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے جاؤں۔ میں بھی نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر دیا ہو، واللہ عالم، یا پھر ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام علی علیہ السلام کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے۔ آخر سب کے کہنے پر میں نے نبی علیہ السلام کے گھر جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے کے لیے اپنی ہمت جمع کی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخر کر میں نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف چل دیا، یہ سوچتے ہوئے فیلنگ کانفیڈنٹ آئی کین ڈو دس، امیجن دا پیپ ٹاکس ٹو ہمسیلف، یعنی ایسی باتیں جو خود کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش تھا، میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ اینڈ ہی سیڈ جسٹ آؤٹ آف دا گلوری اینڈ دا رسپیکٹ اینڈ دا لو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے کئی دفعہ ہکلاتے ہوئے کچھ الفاظ بولے اور نبی علیہ السلام میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو کیا بات مجھ تک لے آئی ہے؟ اور علی رضی اللہ عنہ بہت فصیح تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے علی علیہ السلام سب سے زیادہ فصیح آدمی تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ الفاظ کہنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آئی واز شیکنگ، سویٹنگ، نروس اینڈ شیورنگ۔ نبی علیہ السلام نے کہا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آر یو اوکے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اسٹل کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں آخر کر نبی علیہ السلام نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہی نوز وائی ہی از دیئر رائٹ، سو آئی ایم گونا میک اٹ ایزی فار یو، اور کہا شاید آپ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر نیچے گرا لیا اور کہا جی ہاں رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، کیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا دراصل میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے جس سے میں شادی کر سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے ذرہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس پر آپ کا اپنا حق ہے، رائٹ؟ انہوں نے کہا یس۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا یہ 4 درہم کے قریب ہے، جسٹ نتھنگ، رائٹ؟ 4 سلور کوئنز۔ نبی علیہ السلام نے کہا جائیں اسے بیچیں اور بطور مہر میرے پاس لے کر آئیں۔ دیٹس گڈ انف فار اے گفٹ، یعنی یہ تحفے کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ Now you see Fatima and you see a whole community that is absolutely static to this marriage of 2 people جو کہ نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، ان کے لیے بہت اسپیشل تھے۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے۔ علی رضی اللہ عنہ ایزیسٹ پرپوزل ایور، جو کہ ایک بہت آسان اور ایک بہت مشکل ترین رشتہ تھا۔ علی ابن طالب وہ تھے جن پر نبی علیہ السلام کی نظر تھی حضرت فاطمہ کے لیے، سبحان اللہ۔ خیر وہ باہر چلے گئے اور نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ سے شادی کریں گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کے والد اگر آپ سے آ کے پوچھے تو دیٹ آئی مین کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ ایسے علی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ مانگا ہے، آر یو اوکے ود اٹ؟ یعنی کہ آپ متفق ہیں یا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی حیا، اپنی موڈیسٹی کی وجہ سے مکمل سرخ ہو گئیں اور ایک لفظ نہیں کہہ سکیں۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is dealing with the 2 people that are not speaking and formulating this marriage, putting it all together, right? So نبی علیہ السلام نے اس بات کو یقینی بنایا، اور دراصل یہ ایک فقہی رول بھی ہے کہ خاتون کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھیں اور آپ بہت واضح بھی ہوں
اور وہ آگے سے کچھ بھی کہنے کے بجائے خاموش رہے تو یہ شادی کے لیے اس کی رضامندی کے طور پر کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے، اور وہ خاموش رہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی خاموشی انکار کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتے تھے اور وہ اپنی موڈیسٹی کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ سکی. اینڈ دیر واز اے ویری فنی نریشن وائل دے ور ڈسکسنگ ارینجمنٹس. اور اس نریشن سے آپ کے ذہن میں اصحاب رسول کا تھوڑا سا فزیکل امیج بھی بنے گا. نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی بات کر رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بڑے پیٹ سے بھی جانا جاتا ہے. سرپرائز بگ مین، سبحان اللہ. ان کے تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے بائسپس سے کہتے تھے کہ اگر 2 ہاتھ علی رضی اللہ عنہ کے بائسپس پر رکھے جاتے تو دونوں ہاتھ آپس میں جڑ نہیں پاتے تھے. بٹ ہی آلسو ہیڈ اے بگ اسٹمک. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے مذاق کرتے ہوئے کہتی ہیں آپ میری اس بندے سے شادی کر رہے ہیں جس کا بڑا پیٹ ہے. تو نبی علیہ السلام ہنسنے لگے اور کہتے تھے یہ میرے پہلے ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان سب میں سب سے زیادہ علم والے اور بڑے صبر والے، یعنی ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ بہت صبر والا تھا. سبحان اللہ. حالانکہ یہ ایک مذاق تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کے لیے ان کے کردار کے بارے میں بات کرنے کا یہ بہترین موقع جانا. اینی ویز، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنی ذرہ بیچنے بازار گیا اور یہ وہ واحد چیز تھی جسے میں اون کرتا تھا. وہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے بازار میں دیکھا، اور اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رشتے میں ان کے بردر ان لا بھی بنتے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کی شادی حضرت رقیہ سے ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم سے. تو وہ کہتے ہیں حضرت عثمان میری طرف آئے اور پوچھا یہ ذرا کتنے کی بیچ رہے ہو. انہوں نے پوچھا آپ اس کے لیے کتنی قیمت ادا کریں گے، ہاؤ مچ وڈ یو پے فار اٹ. اب یاد کریں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ذرا کی قیمت صرف 4 درہم ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو اس کے لیے 400 درہم ادا کروں گا. وہ ان کے لیے چیزوں کو تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا شیور دس از گریٹ رائٹ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فیاض ہونے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ. اور وہ تھے بھی. تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو 400 درہم دیے اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنی ذرہ دی تو انہوں نے وہ واپس میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے شادی کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. یعنی انہیں بازار سے 400 درہم بھی مل گئے اور اپنی ذرہ بھی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے ان کو وہ سب بتایا جو بازار میں ہوا. نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی. ایسے بہت سے مواقع ہیں جب نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی پلیزڈ ود ہر. اب ہم شادی کی تیاریوں سے متعلق بات کرتے ہیں بسم اللہ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اور چیزیں بھی بیچی، بس جو کچھ مجھے مل سکا تھا. میں نے اپنا گھر خالی کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس 480 درہم تھے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ مہر کتنا ہوگا. انہوں نے کہا 480 درہم. یہاں اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحہ نکالیں اور اس بارے میں سوچیں. تب مہر اب تک کوئین آف دا جنہ جو کہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں، ان کا مہر سے 480 درہم تھا. کچھ لوگوں نے اس کانسیپٹ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسے بہت ابیوز کیا ہے، اسے صرف قیمت میں بدل دیا ہے، جبکہ یہ ایک اتحاد کی علامت کے لیے ایک تحفہ سمجھا جاتا تھا. لوگوں نے اسے انشورنس پلان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقتاً ایک شوہر کا اپنی بیوی کو دیے جانے والا خوبصورت تحفہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا the best of weddings are the ones that are the least expensive. سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کہ کم مہنگی ہو، یعنی اس میں خیر ہے، اس میں برکہ ہے. سبحان اللہ. there is something beautiful and blessed about simple marriage. علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے 2/3 حصے میں سے کچھ پرفیوم خریدیں، عطر خریدیں، اور 1/3 حصے سے کچھ فرنیچر خریدیں. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں کمیونٹی اکٹھا ہونا شروع کرتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں کمیونٹی کے کام کی بات ہو رہی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پرفیوم خریدنے کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پرفیوم نہیں خریدا تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی کچھ پرفیوم خریدنے میں مدد کی. وہ کہتے ہیں کہ پھر بلال رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنی شریک حیات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پرفیوم خریدے. باقی میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑ دیا. Bringing in now some heavy weights, right? Some senior of Sahaba.
اور یہ کمیونٹی کا جوش و خروش ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اور میں نے ام سلمہ سے کہا کہ جو کچھ باقی بچا ہے اسے دلہن کی تیاری کے لیے ضروری سامان خریدنے میں استعمال کریں. پھر نبی علیہ السلام نے کچھ پیسے حضرت ابوبکر صدیق کو دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے. اور پھر انہوں نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. انہوں نے کہا شادی کی تیاری کریں. جب وہ بازار گئے تو اب آپ کے پاس کون ہے؟ حضرت ابوبکر اور عمار ابن یاسر، جو کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں شادی کی تیاری کرنے کے لیے. عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جو بھی چیز لیتا تھا پہلے حضرت ابوبکر کو دکھاتا، وہ منظور کرتے اور پھر ہم وہ چیز خرید لیتے. ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سامان لے کر آئے جو ہم نے خریدا تھا. نبی علیہ السلام نے ان چند چیزوں میں برکت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے گھر تیار کریں. ذرا غور کریں ان عظیم ہستیوں کی سادگی پر. حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے وادی سے کچھ مٹی لی، اسے صاف کیا، اسے تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے گدے بنائے. سادہ کپڑا اس پر ڈالا اور کہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کشن بنائے ہیں. چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی. ایک لکڑی گھر کے کونے میں نصب کی تاکہ کپڑے لٹکائے جا سکیں اور اس پر کچھ ہک بھی لگا دیں تاکہ پانی کے برتن لٹکائے جا سکیں. اور یہی گھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقدس گھر بن گیا. سبحان اللہ. یہ شادی کی کہانی کتاب النکاح باب الولیمہ کے تحت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس جوڑے کے لیے بیڈ تیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پتوں کو لیا، لکڑی لی، اسے کھجور کے پتوں سے بھرا، پھر ویلویٹ کا یعنی مخمل کا ایک کپڑا اوپر رکھا. تکیہ جو جانوروں کے کھال سے تیار کیا گیا تھا اس کے اندر بھی کھجور کی ریشہ بھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک برتن، ایک مشکیزہ اور 2 پتھر جوڑے تاکہ ان سے اناج پیس سکیں. یہ تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں صرف ایک بیڈ تھا، ایک بستر تھا. رات کو وہ ہمارا بستر بنتا تھا، دن کو وہ ہمارا صوفہ بنتا تھا. ہم اسی پر اپنے جانوروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہمارے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ سادگی، یہ محبت، یہ برکت. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری زندگی کی سب سے خوبصورت شادی اور سب سے خوبصورت ولیمہ جو میں نے دیکھا وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا تھا. ان کے پاس صرف تھوڑا سا جو کچھ کھجوریں اور حیض تھا. حیض وہ کھجور کی مٹھائی ہے جو عرب کے صحرا میں کھائی جاتی ہے اور یہی ان کا ولیمہ تھا. لیکن وہ دن، وہ خوشی، وہ مسکراہٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے پر وہ سب کچھ تھا. یہ شادی، یہ ولیمہ ایک مثال قائم کر گیا کہ مسلمان اپنی شادیوں اور تقریبات کو کس انداز سے اپنائیں. پھر نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو بھیجا اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور کچھ انصار کو بلایا اور فرمایا میں تم سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے 400 درہم کے مہر پر کر دیا ہے. فرسٹ نائٹ. 2 دل جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں جھجک رہے تھے. کتنی مشکل تھی وہ رات. ولیمہ کے دن نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ لیکن میرے آنے کا انتظار کرنا، میں خود آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کو لے آئیں. ہم دونوں گھر میں بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. دل گھبرا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. نبی علیہ السلام تشریف لائے. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ہم دونوں کا جسم لرز رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھے مت، بیٹھے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود پانی کے برتن سے وضو فرمایا، پھر اسی برتن میں اپنا وضو کیا اور فرمایا علی آئیں. حضرت علی آگے بڑھے. نبی علیہ السلام نے وہ پانی حضرت علی پر ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آئیں. حضرت فاطمہ شرم کے مارے کانپ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کا نکاح اپنے اہل بیت میں سب سے محبوب شخص سے کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی حضرت فاطمہ پر ڈالا اور کیا خوبصورت دعا کی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کیا مانگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دونوں میں برکت عطا فرما اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان پر بھی برکت نازل فرما اور ان کی نسل میں بھی برکت عطا فرما. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ان پر ڈالا
دعائیں کی، پھر خاموشی سے باہر تشریف لے گئے۔ اے اللہ ہمیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کی محبت عطا فرما۔ صرف محبت نہیں بلکہ ان کی صفات، ان کی سادگی، ان کی پاکیزگی کو ہماری زندگیوں میں شامل فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ملا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی قصہ یہیں تک تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔